اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اما بعد، الحمدللہ ہمارا اختتام سورہ الانفال کی 24 نمبر آیت پر ہوا تھا، جہاں اللہ پاک نے فرمایا تھا اے ایمان والو، مان لو اللہ اور رسول کی جب پکار رہے ہیں تم کو اس کی طرف جو زندگی دیتا ہے تمہیں، اور جان رکھو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ حائل ہو جاتا ہے بیچ میں مرد کے اور اس کے دل کے، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے، یعنی کہ جو بھی آپ کی نیت ہے، جو بھی آپ کا ارادہ ہے، اللہ پاک اس کے اندر حائل ہوتا ہے، لہذا اللہ پاک سے درگی نہیں چل سکتی۔ آپ فیر ہو کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف ہوں تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی، اس میں کوئی شک نہیں۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور پرہیز کرو، بچو اس جانچ سے جو نہیں پہنچے گی صرف انہی کو جو ظالم ہے تم میں سے خاص کر کے، یعنی کہ اس جانچ سے بھی بچو، اس سختی سے بھی بچو جو نہیں پہنچے گی صرف انہی کو جو ظالم ہے۔ وَعَلَمُوا ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سخت ہے سزا دینے والا، یعنی کہ وہ جانچ جو ہوگی وہ تو سب کے لیے آئے گی، قیامت کا دن تو سب کے لیے آئے گا، لہٰذا اس جانچ سے بچیں آپ، وہ جانچ تو آنے والی ہے، لہٰذا آج آپ اگر اپنی وہ کر لیں کروائی تو انشاءاللہ وہاں پھر کامیابی مل سکتی ہے، لیکن اگر آج آپ اس کو چھوڑ دیں گے یا اس کے اوپر پورا یقین کے ساتھ جس طرح ہونا چاہیے عمل، قیامت کا پورا یقین ہونا چاہیے، اور اسی لیے اس دن کھڑے ہونے اللہ کے سامنے، وہ آپ کو سامنے ہر وقت یاد ہو، تو آپ اللہ کے ہر حکم سے مطلب اس کے اوپر پوری پرہیزگاری کریں، تو آپ کو وہ پھر انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو کامیابی مل سکتی ہے، لیکن اگر آپ اس کو بھول جائیں گے تو لہذا لازمی بات ہے آپ یہ دیکھ لیں کون سی، اسی سے تو آپ کو بچنا چاہیے، پھر اس دن تو کوئی بھی نہیں بچانے والا ہوگا۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یاد کرو جب تم تھے تھوڑے سے ضعیف زمین کے اندر۔ یہ حالت تھی جب نبی علیہ السلام آئے، جب ان کو نبوت ملی، اور جب کوئی 3-4 سال کا واقعہ عرصہ گزرا نبوت کے بعد، تو اس وقت جو تھوڑے سے لوگ جو ایمان لائے تھے تو تھوڑے لوگ تھے اور کمزور بھی تھے، اور کتنی سختیاں پھر انہوں نے شروع کر دی۔ اس کے بعد 6 سال، 3 سے 6 کے درمیان کا عرصہ جو گزرا، جو زیادہ تر آتا ہے باتوں میں، جو واقعات میں، وہ سخت ترین عرصہ تھا جو ان لوگوں کے اوپر ہوا، ان کی سختیاں جو یعنی کہ ایمان لائے تھے، اور اس کے بعد تو پھر اور ہی وہ ہوتا گیا، یعنی کہ جب کہ اللہ پاک نے ان کو پھر ہجرت کا وہ موقع دیا، الحمدللہ۔ خیر، تو لہٰذا یہی وہ اللہ پاک نے ان کو یاد کرایا یہاں، تخافون ان یتخطفوکم الناس فآواکم وأیداکم بنصرہ، اس وقت یعنی کہ تم ڈرتے رہتے تھے کہ تم کو، یعنی کہ جو کیا اس کا نام ہے، ان کے جو مومنین تھے ان کو اس وقت یہ چیز کا خوف رہتا تھا کہ اچک لیے جائیں کہیں سے لوگ ان کو، لہٰذا وہ ہر وقت جن کو اچک لینے کا ڈر رہتا تھا، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تم کو پھر وہ ٹھکانہ دیا اللہ پاک نے، اور تمہاری عیادت کی اپنی مدد سے، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تم کو پاکیزہ چیز دی کھانے کے لیے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو۔ یہ پھر اللہ پاک نے آپ کے اوپر وہ، یعنی کہ اللہ پاک نے جو ان کے اوپر وہ کیا، آج بھی ہم سب کو بھی معلوم ہے۔ تو یہ لازم بات ہے، آج اگر ہم مسلمان ہیں، ہم اس اسلامک معاشرے میں پیدا ہوئے یا گھر میں پیدا ہوئے یا بعد میں کوئی مسلمان ہوا ہے، جو بھی ہے، تو یہ ساری باتیں الحمدللہ چلی تو اس وقت تھی، تو یہ انعام تھے جو ہم کو بھی یاد رکھنی چاہیے۔ اگر اللہ ان کے اوپر انعام نہیں فرماتا یا اسی وقت اسلام
مثال کے طور کے اوپر اسی وقت اسلام اٹھنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا تو آج کہاں سے ہم مسلمان ہو سکتے تھے؟ تو لہٰذا یہ سب ہمارے لیے بھی وہ چیز ہے، ہم کو بھی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمارے اس دین کو ہمارے تک پہنچانے کے لیے کس طرح کے ایسے لوگوں کے ساتھ وہ کیا کیا گزرے وقت جو سچے مسلمان تھے ان کے ساتھ کس کس طرح کے واقعات پیش آئے اور کس کس طرح اللہ پاک نے ان کی مدد فرمائی. تو لہٰذا ہم کو بھی الحمدللہ اللہ پاک کا شکر کرنا چاہیے اور اس کے راستے کے اوپر پورا قائم رہنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تخانوا اللہ والرسول، نہ تو خیانت کرو تم اللہ اور رسول کی، وتخانوا اماناتکم، اور نہ ہی تم اپنی یعنی کہ اپنی جو خیانتوں کو امانتوں کو خیانت کرو، وانتم تعلمون، اور تم جانتے تو ہو، یعنی کہ جان بوجھ کر تم امانت میں خیانت مت کرو. یہ امانت میں خیانت کرنا یہ حرام ہے. تو فرمایا وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو کہ انما اموالکم واولادکم فتنۃ، کہ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد میں جانچ ہے تمہاری. وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں جو کچھ ہے وہ اس میں تمہارا بدلہ ہے بہت بڑا، یعنی کہ جو چیز اللہ کے پاس ہے اس میں تمہارا بدلہ ہے بہت بڑا، اجر ہے تمہارے لیے بہت بڑا. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تتقوا اللہ، اگر تم پرہیزگاری کرو اللہ کی، یجعل لکم فرقانا، تو وہ کر دے گا تمہارے لیے فرقان پیدا، یعنی کہ سچ اور جھوٹ کو پہچاننے والی پہچان دے دے گا آپ کو. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور ہٹا دے گا تم سے تمہاری برائیوں کو. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور معاف فرما دے گا تم کو. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عظیم ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ سب سے بڑا فضل فرمانے والا ہے. یہ اللہ پاک کی رحمت ہے جو اللہ پاک سچ اور جھوٹ کی آپ کو پہچان کروا دے، آپ سیدھے راستے کے اوپر چلے جائیں. یہ سب سے بڑی دیکھیں نا، ہم جب بھی نماز قائم کرتے ہیں تو ہماری اللہ سے دعا کیا ہوتی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کے جن کے اوپر تم نے انعام فرمایا. تو ہر وقت ہم اللہ پاک سے یہی دعا کرتے ہیں کہ ہمارے لیے وہ آپ ہدایت دیجیے سیدھے راستے کی. تو یہاں بھی اللہ پاک نے آپ کے وہ جو نعمت گنوائی وہ کون سی کہ فرقان آپ کو دے دے گا، بنا دے گا تمہارے لیے فرقان، اگر تم پرہیزگاری کرو. لیکن پرہیزگاری کے اوپر آپ کو یہ انعام ملے گا الحمدللہ. تو فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب وہ چال چل رہے تھے وہ جو تھے کافر، لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، یعنی کہ وہ جو اس چیز کی چال چل رہے تھے کہ یا تو وہ ثابت کریں تمہیں، یعنی کہ آپ کو ثابت کریں، یا آپ کو قتل کریں، یا آپ کو نکال دیں. وَيَمْكُرُونَ، اور وہ چال چل رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ تدبیر فرما رہا تھا. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ سب سے بہتر ہے تدبیر فرمانے والا. یعنی کفار تو اس کوشش میں تھے، ثابت کرنا چاہتے تھے یا قتل کر کے یا وہاں سے نکال کر، تو وہ اپنی چالیں چل رہے تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی تدبیر فرمائی. وَإِذْ تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ان کے اوپر ہماری آیتیں، قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، تو وہ کہتے ہیں ہم تو سن لیا ہم نے، لیکن اگر ہم چاہتے تو ہم بھی اسی طرح کی بنا لاتے. یہ اس طرح کی بات پیچھے بھی ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ وہ اس سے بڑا ظالم کون کہ جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے، یا یہ کہے کہ وہ جو اللہ کے اس کے اوپر کوئی وحی اتری ہے جبکہ اس کے اوپر وحی نہ اتری ہے کوئی بھی، تو یعنی کہ اپنی طرف سے کچھ بات بنا دے. تو یہ اس طرح کے لوگ اس وقت تھے جو کہتے تھے کہ ہم بھی اس طرح کی بات بنا لیتے ہیں. اِنَّ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، یہ تو کچھ نہیں مگر صرف کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی. یہ یعنی کہ یہ وہ لوگ اس طرح کی باتیں کہتے ہیں، بولتے تھے ہم بھی اس طرح کی بنا لاتے ہیں، یہ تو پرانے لوگوں کی کہانی ہے معاذ اللہ. تو فرمایا وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ، اور جب وہ ان لوگوں نے یعنی کہ وہ جو کافر تھے انہوں نے جب یہ دعا کی کہ اے اللہ ہمارے، اگر یہ ہے سچ
حق من عندک آپ کی طرف سے، فامطر علینا حجارۃ تم من السماء پس برسا ہمارے اوپر پتھر آسمان سے، وَأْتِنَا بِعَذَابٍ علیم یا لا ہمارے اوپر عذاب سخت دردناک، استغفر اللہ، یہ وہ مانگتے تھے۔ وہ یعنی دیکھ لیں اس حد تک وہ نفرت میں تھے کہ وہ اس طرح کی دعائیں اللہ کے سامنے کر رہے ہوتے تھے کہ جب نبی علیہ السلام ان کے سامنے اپنی دعوت دیتے تھے تو وہ اس طرح کی دعوت اور اس طرح کی وہ دعائیں کرنا شروع کر دیتے کہ ہاں بھائی اگر سچا ہے تو استغفر اللہ، یعنی کہ اللہ پاک سے یہ تو اس طرح کی مانگیں کرتے تھے۔ تو وہ فرمایا وما کان اللہ، اور نہیں تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ لیعذبہم وانتم فیہم، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسا نہیں تھا کہ ان کے اوپر عذاب کرتے اور تم ان میں تھے، جب یعنی کہ آپ جب ان کے اندر تھے تو اللہ پاک ایسا نہیں تھا کہ ان کے اوپر عذاب فرماتا۔ یہ دیکھ لیں، یہ آج لوگ کافی سارے ہیں جو نبی علیہ السلام کو حاضر ناظر کا عقیدہ رکھتے ہیں معاذ اللہ، تو لہٰذا یہ آیت بھی اس سے ثابت کرتی ہے کہ آج بھی دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں جن کے اوپر عذاب آ رہے ہوتے ہیں۔ اگر نبی علیہ السلام حاضر ہیں تو پھر عذاب تو نہیں آنا چاہیے۔ یہاں تو یہی بات اللہ پاک نے فرمائی کہ اللہ پاک تو ایسا نہیں تھا کہ ان کے اوپر عذاب فرماتا اور جب کہ تم ان میں تھے، اور نہ ہی اللہ پاک نے فرمایا وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور نہ ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسا بھی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو عذاب کرے اور وہ توبہ کر رہے ہوں، یعنی کہ معافی مانگ رہے ہوں اور اللہ پاک ان کو عذاب کرے۔ وما لہم اللہ یعذبہم اللہ وہم یصدون عن المسجد الحرام، اور نہیں ہے ان کے لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عذاب کرے اور وہ روک رہے ہوں اللہ کی اس اوپر مسجد حرام سے، وما کانوا اولیاءہ، اور نہ ہی وہ ہیں وہ اس کے وہ نگہبان، اس کے مددگار یعنی کہ اس کے دوست، ان اولیاءہ الا المتقون، اس کے تو ولی جو ہیں اس کے جو مسجد کے ہیں وہ تو ہیں جو پرہیزگار ہیں، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر جو ہیں وہ نہیں جانتے۔ اللہ کی مسجدوں کے جو نگہبان اور جو دیکھنے والے ہیں وہ پرہیزگاروں کو اللہ پاک نے بنایا، مشرکوں کو اللہ پاک نے مسجدوں کو وہ ان کو نہیں بنایا وہ کہ وہ اس کو سنبھالیں۔ آج یہ الادی بات ہے، اگر کوئی بندہ مشرک اپنے لیے مسجد بنا لیتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ یہ میری مسجد ہے، تو وہ اس کا ایک عقیدہ ہی ہے، بس اپنی وہ سوچ ہے۔ حقیقت میں یہ ذمہ داری اللہ پاک نے صرف اور صرف مومنین متقین کے اوپر رکھی۔ تو فرمایا وما کان صلاتہم عند البیت الا مکاء وتصدیعۃ، نہیں تھی یعنی کہ وہ جو یہ جو لوگ تھے جو اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے، یعنی کہ ان کے اللہ پاک نے فرمایا نہیں تھی نماز اس کے پاس، اس بیت کے پاس، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گھر کے پاس، مگر یہ کہ سیٹیاں اور تالیاں بجانی، یعنی کہ ان کی نماز جو تھی وہ اس طرح کی، وہ سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے۔ تو فرمایا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، بس چکھو وہ عذاب اس وجہ سے کہ جو تم کفر کرتے تھے۔ تو لہذا ان کو پھر وہ عذاب چکھایا گیا، یہ بدر میں بھی عذاب چکھایا گیا، پھر قیامت والے بھی دن انشاءاللہ ان کو عذاب ملے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو اللہ پاک نے ان کو خوشخبری سنا دی تھی عذاب کی۔ تو فرمایا ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، ینفقون اموالہم، وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال، لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ وہ اللہ کے راستے سے روکیں۔ یہ دیکھ لیں ان کا جو خرچ کرنا ہے وہ کیا ہے، وہ اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ پیچھے بھی ہم آیت پڑھ کر آئے ہیں کہ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الطاغوت اولیاء شیطان، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیچھے فرمایا تھا کہ جو مومن ہیں وہ تو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں اور جو کافر ہیں وہ طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں۔ تو یہاں بھی وہی بات آ گئی کہ وہ جو کافر ہیں وہ کیا کرتے ہیں، مال اپنا خرچ کرتے ہیں روکنے کے لیے اللہ کے راستے سے، فَسَيُنْفِقُونَ، ہاں بس وہ خرچ کریں گے، ثم تکون علیہم حسرۃ، پھر ان کے اوپر یہ حسرت ہو جائے گی، بن جائے گی، ہاں بھئی ہم نے اس طرح کیوں کیا، ثم یغلبون، پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے، والذین کفروا، اور جو کافر ہیں، الی جہنم یحشرون، طرف جہنم کی وہ نکال کر اکٹھے کر کے کھانکے جائیں گے، لے کر جائیں گے، لیے جائیں گے۔ یہ ان کا یعنی کہ لاسٹ حل، ان کا آخری جو انجام ہوگا وہ یہ ہوگا۔ تو لہٰذا اللہ سے ہی پناہ رکھنی چاہیے اور مانگنی چاہیے کہ اللہ پاک ایسوں میں ہمارا شمار نہ فرمائے۔
یمیز اللہ الخبیثہ، تاکہ جو ہے نا اللہ پاک علیحدہ فرما دے. اس میں اللہ پاک نے یہ بڑی واضحات فرما دی کہ اللہ پاک ان سے اس طرح فرماتا ہے تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ علیحدہ فرما دے ان کو جو یعنی کہ خبیث ہیں. خبیثہ من الطیبات، خبیث کو پاکیزہ سے. وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْدَهُ عَلَى بَعْدٍ، اور کر کے خبیث کو ایک دوسرے کے اوپر. فَيَرْكُمَاهُ جَمِيعًا، پھر ڈھیر لگا دے ان کا، یعنی کہ ڈھیر کر دے ان کو، اکٹھا کر دے. فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، پھر ان کو لے جائے کر ڈالے ان کو جہنم میں. اولئک هم الخاسرون، یہ ہیں وہ جو ہیں خسارہ پانے والے. یعنی کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کو یہ چونکہ خبیث ہے، اللہ پاک نے دوسرے سورہ نساء سورہ توبہ میں فرمایا کہ ان المشرکین، جو مشرک ہیں وہ نجاست ہیں، تو لہٰذا یہ برے ہیں، گندگی ہے اور کچھ نہیں ان میں. تو اللہ پاک چاہتا ہے کہ ان کو سب کو اکٹھا فرما کر جو ہے جہنم میں ڈال دے، اللہ معاف فرمائے. تو لہٰذا فرمایا قل الذین کفروا، کہہ دیجئے ان سے جو انکاری ہیں، جو کافر ہیں، ان ینتہوا، اگر وہ باز آ جائیں، یغفر لہم ما قد سلف، تو معاف کر دیا جائے گا ان کو جو ہو چکا. یہ بہت بڑی خوشخبری ہے ان کافروں کے لیے. یہ دیکھ لیں اللہ پاک نے ہر کافر کے لیے یہ چھوٹ، دیکھیں چھوٹ رکھ دی یہاں کہ اگر آپ توبہ کر لیں، یعنی کہ باز آ جائیں، تو آپ کو معاف ہو جائے گا سب کچھ. وَإِنْ يَعُدُّوا فَقَدْ مَدَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، پھر اگر وہ پھر بھی یعنی کہ وہ بڑے حد سے، تو لہٰذا اللہ پاک کی سنت قائم ہو چکی. اللہ پاک نے اپنی سنت کو جو گزر چکی ہے، اللہ پاک نے وہ پوری کر چکے ہیں. اللہ پاک اپنی سنت کو اسی طرح ہوا ہے. جو بھی اللہ پاک کے انکاری ہوئے ہیں، اللہ پاک نے ان کو ہمیشہ عذاب دیے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے لیے سخت عذاب ہے. لہذا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونُ فِتْنَةٌ، اور لڑتے رہو ان سے یہاں تک کہ نہ رہے کوئی بھی جانچ، فتنہ. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور ہو جائے قانون سارا اللہ ہی کا. یہ دیکھ لیں یہاں بھی بات آ گئی. ہمارے لیے حکم کیا گیا کہ ہم ان سے، یعنی کہ جو بھی اللہ پاک کا قانون نہیں مان رہے اور جو نہیں چاہ رہے، ان سے لڑے. اگر تو وہ نہیں لڑ رہے آپ سے، نہیں، وہ بولتے ہیں ٹھیک ہے آپ اللہ کا قانون نافذ کریں، تو آپ کو ان سے کوئی سروکار نہیں. یا اگر وہ آپ کے جو لڑ رہے ہیں ان کی کوئی آپ مدد نہیں کر رہا، تو آپ ان سے بھی نہیں لڑ سکتے. ہاں، جو لڑ رہے ہیں، جو مخالفت میں اڑ گئے ہیں اللہ پاک کے قانون کے، تو ان سے آپ کا لڑنا فرضیت کیا گیا یہاں تک کہ قانون سارا اللہ ہی کا ہو جائے. فَإِن تَنْتَهُوا، بس اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، پس اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھتا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں. ہاں، اگر وہ باز آ جاتے ہیں، یعنی کہ آپ سے مقابلہ نہیں کرتے، پھر ان کے اعمال ان کو اللہ پاک ان کو جزا دے گا. اگر وہ برے عمل کرتے ہیں، نہیں مانتے اللہ کو، مثال کے طور کے اوپر، یعنی کہ وہ یہ نہیں کہ آپ سے لڑ رہے ہیں، وہ نہیں لڑتے آپ سے، لیکن وہ اللہ کو نہیں مان رہے، یا مطلب وہ دین کوئی مطلب کوئی ایمان نہیں لاتے اللہ کے اوپر، کوئی اور کسی کو پوج رہے ہیں، جو بھی ان کی وہ فعل ہیں، اپنے فعل ہیں، تو لہذا ان کے عملوں کی پھر وہ اللہ ان کو سزا دے گا. ہمارے لیے ان کے لیے اوپر لڑنا پھر نہیں رکھا گیا. ہمارے لیے ان کے لیے لڑنا اسی وقت تک ہے جب تک وہ اللہ کے قانون کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، وہ اس کے خلاف ہو کر اس کے آڑے میں آتے ہیں، بلکہ اس کے آڑے میں آ کر آپ سے لڑتے ہیں، تب آپ سے ان سے، یا جو بھی ان کی مدد کرتا ہے، پھر ان سے آپ لڑ سکتے ہیں بس. تو لہذا فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ پھر جائیں، فَاعْلَمُوا، بس جان رکھو، أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، اللہ ہے تمہارا مولا. نعم المولا ونعم النصیر، سب سے بہتر مولا اور سب سے بہتر مددگار. لہذا اللہ سے بڑھ کر اور کون سا مددگار چاہیے کسی کو بھی جو بھی مومن ہے. وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، انما غنمتم من شیء، یہ آ گئی وہ آیت جس میں غنیمت کی، جو میں نے کہا تھا شروعات میں پچھلی تقریر کی، جو سورہ انفال کی شروعات کی تقریر ہے، اس میں میں نے یہ بیان کیا تھا کہ یہ مال فے
किस किस के हिस्से हैं, गनीमत किस को कहते हैं। गनीमत एक वो गनीमत नहीं जो आपको जंग में से हासिल होती है, सिर्फ लोगों ने उसको गनीमत कह दिया गया। ये जिसके ऊपर ज़कात का नाम लेबल लगाया गया, ये वो चीज़ है, ये जहन में रखें। लेकिन ज़कात का नाम ये लेबल है जो लगाया गया, हकीकत में उसका कोई वो अमल नहीं है। ये गनीमत अल्लाह पाक ने फरमाया, गनीमत के जो है ना 5 हिस्से, 5वां हिस्सा और उसके 6 हिस्सेदार यहाँ फरमा दिया। वअलमू, और जान रखो, अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन, कि बेशक जो भी फ़ायदा हो तुम्हें, मिन शैइन, किसी चीज़ में भी। यहाँ भी मिन शैइन जो लफ्ज़ रख दिया गया, इसमें हर फ़ायदा बीच में आ गया। मिसाल के तौर के ऊपर अगर आपका एक दुकान है तो दुकान से आपको जो भी फ़ायदा हासिल होता है वो भी तो मिन शैइन इनमें आ, वो भी हर चीज़ में आ गया, वो भी फ़ायदा है। इसी तरह आपकी प्रॉपर्टी है, उसमें से कोई आपको फ़ायदा होता है। इसी तरह आपका कोई भी ज़मीन है, ज़मीन से आपको कोई पैदावार निकलती है, वो बाकायदा आयत है जो ज़मीन से पैदावार होती है, वो भी फ़ायदा है, उसका भी अल्लाह पाक ने हिस्सा मुकर्रर, वो यही हिस्सा है 5वां हिस्सा, क्योंकि वो भी फ़ायदे में है। तो लिहाजा अल्लाह पाक ने इस आयत में 1-2 लफ्ज़ों में सब हर चीज़ को पूरा कवर कर दिया। वअलमू, जान रखो, अन्नमा, बेशक, गनिमतुम, फ़ायदा तुमको हासिल हो, मिन शैइन, किसी चीज़ में से भी, फ़अन्ना लिल्लाहि खुमूसहु, तो 5वां है अल्लाह के लिए, वालिर रसूल, और अल्लाह के रसूल के लिए, वाले ज़िल कुर्बा, और जो करीबी हैं उनके लिए, वल यतामा, और यतीमों के लिए, वल मसाकीन, और मस्कीनों के लिए, वब्न सबील, और जो रास्ते में जाते हैं, जो मुसाफिर हैं, इन कुंतुम आमनतुम बिल्लाह, अगर तुम ईमान रखते हो अल्लाह पर, वमा अनज़लना अला अब्दिना, और हमारे बंदे के ऊपर जो नाज़िल किया, अगर तुम इनके ऊपर ईमान रखते हो। यौमल फुरक़ान, उस दिन जिस दिन फ़र्क किया गया था सच्चाई और झूठ में। यौमल तक़ल जमाआन, जिस दिन कायम हो गई थी, खड़ी हो गई थी आमने सामने 2 जमातें। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला जो है वो हर चीज़ पर कादिर है। इस आयत में अल्लाह पाक ने हर माल को, जो भी आपको फ़ायदा हासिल हो, वो इस्लामी हुकूमत के ऊपर लागू है कि वो हर फ़ायदे में से, हर इनसे अल्लाह पाक वो क्या करे कि वो हुकूमत इनसे 5वां हिस्सा रिसीव करे अगर उनको मिले तो। ऐसा ही है ये फर्म। इसमें अल्लाह पाक ने अल्हम्दुलिल्लाह 2 लफ्ज़ों में ये हर फ़ायदे को बीच में कर दिया। अभी हर फ़ायदा उसके 5 हिस्से, 5वां हिस्सा उस हर फ़ायदे में से 5वां हिस्सा अगर आप देखें, और इन जो 5वां हिस्सा आएगा, इसमें से किस किस को ये 6 हिस्सेदार मुकर्रर फरमाए। और इसी तरह अगर आप तौरात में देखें तो तौरात में भी 5वां हिस्सा, 5 हिस्सों की भी बात है, तो उसमें भी इसी तरह हकदार हैं। लेकिन यहाँ जो अल्लाह पाक ने फरमाया अल्लाह का, रसूल का और करीबत कुर्बा, ये कुर्बा में से वो लोग होते हैं जो करीबी, यानी कि जो जिहाद के ऊपर लड़ रहे हैं, वो लोग हैं करीबी, वही हैं जो भाई भी हैं। जिस तरह आप देख सकते हैं जब पहली भी जंग हुई तो उस ये जो बदर का जिसमें वाक़या है, इसमें सामने से दुश्मन बाप था और इधर से एक मुसलमान ग़ुलाम था जो भाई था, जिस तरह बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हो गए, लेकिन वो भाई थे, वो बाप से भी बढ़कर थे, तो वो कुर्बा है। तो लिहाजा अल्लाह पाक ने इनको कुर्बा गिना। और इसी तरह यतीम और मस्कीन और जो भी मुसाफिर हैं, लिहाजा ये हिस्से अल्लाह पाक ने मुकर्रर फरमा दिए। ये हिस्से वो हैं जो हुकूमत लेगी हर किसी बंदे से जिसको भी जो भी फ़ायदा हासिल होता है। पहले तो वो उस बंदे के ऊपर ज़िम्मेदारी है, अगर वो बंदा ख़ुद देता है। अगर वो ख़ुद नहीं देता तो ये इस्लामी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो उनसे ले और फिर उनको इन लोगों में तकसीम करे। और अल्लाह
اللہ کے بعد رسول کا جو حصہ ہے، رسول کا چونکہ آج رسول علیہ السلام تو نہیں ہے، لہٰذا جو بھی خلیفہ وقت ہے یہ حصہ ان کا ہے. اور جو اللہ کا حصہ ہے وہ کہاں خرچ کیا جائے گا وہ بھی انشاءاللہ اللہ پاک نے خود بیان فرمایا ہوا ہے. وہ اللہ کے راستے میں، وہ اللہ پاک کی جس طرح یہ قتال وغیرہ ہوتا ہے وہاں اللہ پاک کے راستے میں وہ خرچ ہوگا. تو خیر یہ جو حصے اللہ پاک نے مقرر فرمائے اور جس میں بہت ساری غلط فہمی کے لوگ شکار ہیں، جو لوگ زکوٰۃ کو جنہوں نے الگ بنا لیا اور اس حصے کو انہوں نے مال غنیمت بنا لیا اور مال فے میں بالکل کچھ رکھا ہی نہیں. مال فے جو ہے وہ انہوں نے مٹا ہی دیا، مال فے کو مال غنیمت بنا دیا گیا. حالانکہ مال فے جو ہے وہ علیحدہ ہے. مالک جو فائدے کی چیز ہوتی ہے، جو بھی فائدہ ہوتا ہے جس کو غنیمت بولتے ہیں، کل شیء یہاں فرما دیا من شیء، یعنی کہ ہر چیز جو فائدے جس میں سے آپ کو فائدہ ہو، تو وہ ساری چیزوں میں وہ پانچواں حصہ یہ جس کو زکوٰۃ ہم بولتے ہیں. یہ تو ہم تو خیر نہیں، یہ لوگوں نے اس لفظ کو رکھ لیا ہے کیونکہ زکوٰۃ کا لفظ قرآن میں پاکیزگی کے لیے بیان ہوا ہے. اصل جو چیزیں جو بھی فائدہ ہو اس میں سے پانچواں حصہ. اور اس کے بعد صدقات ہیں اور اس کے بعد خیرات. صدقات وہ علیحدہ ہیں، وہ کہاں جائیں گے وہ میں نے پچھلی تقریر میں بیان کیا تھا. انشاءاللہ وہ سورہ توبہ کی آیت میں آئے گا تو وہاں پھر ان کے وہ کسی حقدار ہیں جو حصے دار ہیں وہ بھی بیان ہوں گے. اسی طرح جو خیرات ہے وہ واقعات پیچھے گزر چکے ہیں، سورہ بقرہ میں بھی گزر چکے ہیں، آگے بھی انشاءاللہ آئیں گے. جو خیرات کے حصے دار ہیں وہ بھی میں اسی صورت کی شروع میں تھوڑا سا ان کا بھی بیان کر چکا ہوں الحمدللہ. تو لہٰذا فرمایا اذ انتم بالعدوات الدنیا وہم بالعدوات القصوی بالقصوی، یعنی کہ یہ اللہ پاک نے، یعنی کہ اس دن جو اللہ پاک نے نعمت دی، جو کامیابی دی، اللہ پاک نے فرمایا جس دن کہ تم حد پر تھے، اس قریب والی حد کے اوپر تم تھے، یعنی کہ بہت قریب تھے، حد سے زیادہ قریب تھے. یہاں حد سے زیادہ قریب تھے یعنی کہ، اور وہ جو تھے وہ تھے یعنی کہ حد سے زیادہ دور، وہ دور تھے. وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور جو سوار تھے وہ تھے نیچے تم سے. یہ ابھی تین کیوں، چونکہ ایک تو یہ تھا مسلمان ہو گئے، دوسرا گروپ وہ جو ابو جہل کا ہو گیا وہ دور تھا، اور تیسرا گروپ یہ جو مسوار تھے جو ابو سفیان وغیرہ آئے تھے تو یہ نیچے تھے. تو یہ اگر آپ اس کا نقشہ دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ قریب تھے بنسبت ان کی. تو اللہ پاک نے فرمایا وَلَوْ تُوَعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِعَادِ، اور اگر تم وعدہ ٹھہراتے تو تم اس میں اختلاف کر دیتے اس کی میعاد میں. یعنی کہ یہ جو جنگ کا اللہ پاک نے ان کے لیے آپس کے ایک دوسرے کے سامنے کر دیا اچانک، تو یہ اللہ پاک ہی کی ایک مہربانی تھی اور اللہ پاک ہی کی فرمائی ہوئی تدبیر تھی کہ اللہ پاک نے ان جنگ جو لڑنے والے تھے، یعنی کہ جو وہاں سے آئے تھے، اللہ پاک نے ان سے ان کو وہ قریب کر فرما کر اور ان سے وہ لڑوایا. یہ اللہ پاک بہتر جانتا ہے وہ کتنے وہ قریب تھے اور کتنے یہ قریب تھے. لیکن وہ جو یہاں بیان ہو رہا ہے کہ وہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر تم وعدہ بھی کر دیتے تو بھی آپ میں اس میعاد کے اوپر کھڑا ہونے میں آنے میں آپ کو وہ جو ہے نا وہ اختلاف ہو سکتا تھا. لیکن یہ اللہ کی مہربانی تھی کہ اللہ پاک نے اس طرح آپ کو آمنے سامنے کر دیا. وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا، اور تاکہ، لیکن یہ اس لیے تھا لیکن کہ قضا کر دے، پورا کر دے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا وعدہ، اپنی بات کو. کانا مفعولاً، وہ جو تھا پورا ہونے والا، یعنی کہ جو وعدہ جو ہونے والا تھا اللہ پاک تاکہ اس کو پورا فرما دے. تو یہ اس لیے سارا عمل اس لیے ہوا تھا، اور اس لیے بھی کہ مفعولاً لیہلک من ہلک
ام بینات، تاکہ وہ جو ہلاک ہو وہ بھی ہلاک ہو واضحات سامنے جو بینات کے اوپر، وَيَحْيَا مَنْ حَيَّا ام بینات، اور جو زندہ رہے وہ بھی زندہ رہے واضحات کے اوپر، بینات کے اوپر۔ یعنی کہ یہ ایک ایسی چیز تھی کہ دیکھیں نا، ایک ایسی جنگ تھی، تھوڑے سے مسلمان تھے، کتنے زیادہ کافر تھے، اس میں مسلمانوں کو فرشتوں کے ذریعے مدد کی دی گئی، مسلمانوں کو الحمدللہ بہت سارے معجزے اس وقت دکھنے میں آئے، تو وہ زندہ بھی رہے الحمدللہ، وہ بھی جو زندہ رہے وہ ان کو محسوس ہو گیا کہ ہاں بھائی حق کے اوپر ہم بالکل پکے ہیں، سچے ہیں۔ اس سے پہلے تو اس طرح کا معجزے نہیں ہوئے تھے الحمدللہ، لیکن ایمان تو لوگ لائے تھے، لیکن اس طرح کا تو معجزے نہیں تھے جس طرح مطلب بدر میں معجزہ ہوا تھا، فرشتے آ گئے اور انہوں نے مدد فرمائی وغیرہ۔ تو لہٰذا اللہ پاک نے ان کو یہ بھی فرما دیا کہ آپ تاکہ جو ہلاک ہو وہ بھی ہلاک ہو بینات کے اوپر، اور جو زندہ رہے وہ بھی زندہ رہے بینات کے اوپر۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، جب وہ دکھا رہا تھا اللہ آپ کے خیالات میں ان کو تھوڑا، یعنی کہ اللہ پاک مسلمانوں کے خیالات میں ان جو کافر تھے ان کو تھوڑی تعداد میں دکھا رہا تھا۔ وَلَوْ أَرَاكُمْ كَثِيرًا فَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور اگر وہ تم کو دکھاتا زیادہ تو تم بزدلی کر جاتے اور تنازع کر بیٹھتے حکم میں۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ ہی ہے جس نے تم کو وہ قائم رکھا، یعنی کہ اس امن کے اوپر قائم رکھا۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ جانتا ہے دلوں کے اندر، جو سینوں کے اندر ہے اس کو جانتا ہے۔ یعنی کہ اگر اللہ پاک کو تو معلوم تھا کہ اگر آپ کو وہ زیادہ کر دیتا تو آپ بھی وہ جو ہے نا وہ دل چھوڑ جاتے۔ یہ دیکھ لیں اللہ پاک ان کے بھی حالات اس طرح کے تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن الحمدللہ یہ اللہ پاک کی مہربانی تھی جو قائم رہی۔ تو اللہ پاک نے ان کے نظروں میں ان کو تھوڑا دکھایا، کیونکہ اللہ پاک کی مدد سے ہی جیت ہو سکتی ہے۔ یہ ضرور تھا کہ وہ اپنے الحمدللہ تقویٰ میں پورے تھے، چونکہ تقویٰ میں پورے تھے تو اللہ پاک نے ان کو کامیابی دی۔ یہ بات اہم ہے، اللہ پاک نے تقویٰ والوں کو کامیابی دی۔ تو یہ تقویٰ میں وہ تھے تو اللہ پاک نے ان کے لیے وہ کس طرح ان کے لیے آسانیاں فرمائی، یہاں وہ بیان ہے الحمدللہ۔ تو وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، دکھاتا تھا تمہیں جب آمنے سامنے ہوئے بیچ تمہاری آنکھوں کے، قلیلاً ان کو تھوڑا، وَيُكَلِّمُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا، اور تم کو بھی دکھاتا تھا ان کی نظروں میں تھوڑا۔ یہ دیکھیں نا، ابھی ان کو بھی ان کی نظروں میں ان کو بھی تھوڑا دکھا رہے تھے، وہ تو ہے بھی تھوڑے، لیکن وہ ویسے بھی اللہ پاک ان کو اور زیادہ وہ تھوڑا، یا جس طرح بھی اللہ پاک کی وہ مرضی تھی ان کی نظروں میں بھی ان کو تھوڑا دکھا رہے تھے، اور ان کی نظروں میں ان کو تھوڑا دکھا رہے تھے۔ تو وہ اس میں مقصد کیا تھا کہ تاکہ پورا کر دے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بات کو، کان مفعولا، جو تھا پورا ہونے والا، یعنی کہ وہ امر جو ہونے والا تھا اس کو پورا کر دے اللہ پاک۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی طرف لوٹتے ہیں ہر امر، ہر بات جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف لوٹتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم فئۃ، جب تم آمنے سامنے ہو کسی جماعت کے، فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، تو ثابت قدم رہو۔ ایک تو یہ ثابتی یہ لازمی ہے، اور دوسرا فرمایا کہ آپس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد بہت کرو، بہت زیادہ، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ اللہ پاک کی یاد ہر صورت میں، یہ نہ صرف لڑائی میں، اس سورہ جمعہ میں اگر آپ پڑھیں تو اللہ پاک نے جب آپ اللہ کا فضل تلاش کرنے لکھنے تب بھی اللہ پاک نے فرمایا اللہ کو بہت یاد کرو، آپ کو اس میں بھی انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ تو خیر فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُم، یہ ایک اہم بات، حکم اللہ پاک کا، اس حکم کی نافرمانی۔ یہ دیکھیں نا اس صورت میں حکم یہ نازل ہوا، اور یہ صورت زیادہ تر قریب تر ہے وہ غزوہ بدر کے پاس۔
تو غزوہ بدر کے نزدیک چونکہ اس صورت میں یہ حکم نازل ہوا ہے اور اس میں اللہ پاک نے فرمایا اللہ کی اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، اور نہ کرو تنازع آپس میں، نہیں تو بزدل ہو جاؤ گے تم اور ختم ہو جائے گی تمہاری ہوا، یعنی کہ جاتی رہے گی تمہاری ہوا، تمہاری جو پھونک ہے وہ نکل جائے گی۔ لہٰذا اللہ پاک نے کیا فرما دیا کہ آپ تنازع مت کیجیے۔ تنازع کے آپ کو نقصان کیا ہے؟ ایک تو تم بزدل ہو جاؤ گے، دوسری تمہاری وہ جو آپس میں وہ جو جٹ ہے، وہ آپس کی جو تمہاری ہوا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو یہی تھا وہ نافرمانی جو اس بدر میں، جو احد میں ان سے ہوگی، وہاں وہ انہوں نے تنازع کر دیا۔ آپ جب نبی علیہ السلام نے ان کو بولا کہ آپ کھڑے رہو وہاں پہاڑ کے اوپر، تو اس کے نبی علیہ السلام کے حکم میں تنازع ہو گیا۔ پھر وہ تفرقہ ہو گیا، تفرقے کا بھی حکم تھا کہ مت کرنا، اور پھر اس میں حکم تھا کہ تنازع جو ہو جائے اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لانا، وہ بھی وہ نہیں لائے۔ تو اس سے وہ کیا ہوئے، وہ بزدل ہوئے، مار بھی پڑی، بھاگے بھی وہاں سے، وہ سب کچھ ہوا پھر۔ تو خیر اللہ پاک نے یہ تعلیم دی یہاں کہ آپ جو اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، اور آپس میں تنازع مت کرو، نہیں تو تم کمزور پڑ جاؤ گے اور جاتی رہے گی تمہاری ہوا۔ وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کے ساتھ کسی کا کوئی آپ آپس میں کوئی بات بھی ہے تو ایک دوسرے کے اوپر بات کے اوپر بھی صبر کریں۔ یہ دیکھیں آپس میں بھی صبر کی تلقین ہے، الحمدللہ تاکید فرمائے گی اللہ پاک نے کی طرف سے صبر کیا، الحمدللہ۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، اور مت ہونا ان کی طرف جو خرجوا من دیارہم بطرا ورئاء الناس، اور ان کی طرف مت ہونا جو نکلے تھے اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور دکھانے کے لیے لوگوں کو، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور روکتے تھے وہ اللہ کے راستے سے، واللہ بما یعملون محیط، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کچھ بھی وہ عمل کرتے ہیں ان کو گھیرے ہوئے۔ یعنی کہ ان لوگوں کی طرح مت ہونا جو اتراتے ہوئے نکلتے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، آپس اگر آپ اللہ کے راستے میں بھی جا رہے ہیں اور آپ اترا رہے ہیں، یہ انشاءاللہ آگے بات آئے گی جو واقعہ ہوا تھا حنین میں، غزوہ حنین میں، جب کہ انہوں نے اترائے اس کے اوپر، اپنی تھوڑی سی تعداد کے اوپر وہ اترائے مسلمان، تو اللہ پاک نے ان کو اسی وقت وہ اس کا مزہ چکھایا۔ چونکہ یہاں اللہ پاک نے فرما دیا کہ آپ اترانے ان کی طرح مت ہوجیے جو اتراتے ہوئے نکلے۔ اگر آپ کو، بے شک اللہ آپ کے ساتھ ہے، لیکن آپ پھر بھی اللہ کا شکر گزار کیجیے، اپنے اللہ کی غلامی میں پورے اپنے اوپر کوئی بھی اپنی تعداد کے اوپر یا اپنی کسی چیز کے اوپر مت اترائیے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ کے اوپر بھروسہ رکھیے، اللہ کے اوپر توکل رکھیے، انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ دکھاوے کے لیے مت جائیے، لوگوں کو دکھاوے اتراتے ہوئے کہ ہم، اور لوگوں کے دکھانے کے لیے۔ تو لہذا فرمایا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور جب اچھے کر کے دکھائے شیطان نے ان کے عمل، وَقَالَ غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنْ جَارٌ لَكُمْ، اور کہا کہ نہیں غالب آئے گا تم پر آج کے دن لوگوں میں سے کوئی بھی، اور میں جو ہوں وہ تمہارا ہمسایہ ہوں، تمہارے ساتھ ہو، یعنی کہ تمہارے کلوز ہو۔ فلما، پس جب تراءت الفئتان، تب جب دیکھا اس نے ایک دوسرے کو، پیچھے ہٹا اوپر اپنی ایڑیوں کے، وقال انی بریء منکم، کہنے لگا میں تو بری ہوں، میں تو آزاد ہوں تم سے، انی ارا ما لا ترون، میں تو وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، انی اخاف اللہ، میں تو اللہ کا خوف رکھتا ہوں، واللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ یعنی کہ اس کا وہ جس طرح جھانسا دیتا ہے بندوں کو ساتھ ہونے کا، تو بعد میں وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اس کا وہ قیامت کے دن بھی یہ اس طرح کی باتیں آتی ہیں، وہ قیامت کے دن وہ کہے گا میں نے تو آپ کو نہیں بکا، میں نے تو صرف پکارا اور آپ بھاگتے چلے آئے۔ اسی طرح کہ وہ لازم بات ہے، یہ اس کی تو یہی باتیں ہوتی ہیں، وہ تو گمراہ کرتا ہے، لیکن یہ وہ ذہن میں رکھے کہ اللہ پاک نے چونکہ فرمایا جو بھی اس کی پیروی کرے گا، تو اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ تم کو اور جو تمہاری پیروی کرے گا۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، جب کہنے لگے منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھا، غر ہؤلاء دینہم،
دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان کو ان کے قانون نے، ان کے دین نے۔ وما یتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم، اور جو کوئی توکل کرتا ہے، ومن یتوکل علی اللہ، جو کوئی اللہ کے اوپر توکل رکھتا ہے تو بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ فإن اللہ عزیز حکیم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ تو منافقوں نے، چونکہ نبی علیہ السلام کے چونکہ وہ ایسی ایسی باتیں کرتے تھے، وہ مخالفت میں بھی تھے، جس طرح ان میں سے عبداللہ بن ابی کا نام بہت زیادہ مشہور آتا ہے، تو یہ ان کی اس طرح کی چالیں ہوتی تھی کہ وہ جس طرح کہ ان کو نکال کر ہم باہر کریں گے، اس طرح بات آئے گی آگے بھی سورہ منافقون میں بھی، کہ ہم جب جائیں گے تو ان کو ہم اپنے وہ شہر سے نکال دیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ان کی مطلب وہ دل کی منافقت جو تھی وہ ظاہر ہوتی رہتی تھی، اور اس طرح وہ مطلب ان کے اوپر تان کرتے تھے کہ یہ ان کو جو ہے ان کے دین نے ان کو جو ہے نا غرور میں دے رکھا ہے۔ جو سچے مومن تھے وہ تو کسی چیز سے نہیں ڈرتے تھے سوائے اللہ کے، تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا جو اللہ کے اوپر توکل رکھتا ہے تو بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر تم آپ دیکھو جب لٹائیں گے ان کو جو کافر ہیں، ملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم، جو فرشتے ہیں وہ مارتے ہیں ان کے چہروں کے اوپر اور ان کی پیٹھوں کے اوپر، وذوقوا عذاب الحریق، اور چکھو عذاب آگ کا۔ یہ قیامت والے دن جو آگ کا عذاب ان کو چکھایا جائے گا تو ان کے لیے یہ حکم ہوگا کہ چکھو عذاب آگ کا۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ اس لیے کہ جو تم نے آگے بھیجا، یعنی کہ جو بھیجا تھا وہی تم نے پا لیا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہیں ہے ظلم کرنے والا اپنے غلاموں پر۔ یہ اللہ نہیں ظلم کرتا، یہ انسان خود چونکہ ظالم ہے خود کے اوپر ظلم کرتا ہے، تو اللہ پاک ان کے لیے پھر لازم بات ہے اس کے لیے اللہ پاک نے وہ عذاب حریق، گرم آگ والا عذاب رکھا ہے، تیار کیا ہوا ہے۔ کداب آل فرعون، یہ فرمایا جیسی حالت فرعون والوں کی تھی، یعنی کہ جس طرح کی حالت فرعون والوں کی تھی، والذین من قبلہم، اور جو ان سے پہلے تھے، کفروا بآیات اللہ، انکار کیا انہوں نے اللہ کی آیتوں کا، فأخذہم اللہ بذنوبہم، تو آ کے پکڑا اللہ پاک نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قوی بھی ہے اور سخت عذاب دینے والا بھی ہے۔ ذالک بأن اللہ، یہ اس لیے کہ بے شک جو اللہ ہے، لم یکو مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یہ اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ نہیں علاوہ کرتا اس نعمت کے جو دی ہے اللہ پاک نے کسی قوم کو، یہاں تک کہ وہ قوم نہ علاوہ کرے اس نعمت کے۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کو کوئی بھی نعمت جو دی ہو، جس طرح اگر آپ سورہ سبا میں دیکھیں تو ان کو اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ 2 نعمت دیے تھے باغ، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس کو بدلنے کی درخواستیں شروع کر دی دوبارہ بھی۔ اللہ پاک نے پھر لازم بات ہے انہوں نے خود جب اپنے اندر کی چیز کو بدلا تو اللہ پاک نے ان کو اس 2 کی اچھوں کی جگہ برے وہ باغ دے دیے۔ تو اسی طرح اگر کوئی برا ہے تو اس کو صحیح عمل کرنے کے جب تک وہ اپنی برائی کو چھوڑ کر سیدھی طرف نہیں ہوگا تو اللہ پاک بھی اس کو وہ نہیں دے گا۔ یہی وہ چیز اللہ پاک جو ہے نا کسی کی حالت نہیں بدلتا جب تک انسان وہ خود اپنے اندر کی وہ اس حالت کو بدلنے کی جستجو نہ کرے، تیار نہ ہو۔ کداب آل فرعون، یہاں پھر فرمایا جیسی حالت آل فرعون کی تھی۔ ابھی فرعون کے اندر بھی یہ چیز تھی، فرعون کے پاس کتنے معجزے آئے لیکن وہ لوگ اپنی حالت کو نہیں بدلنا چاہا، وہ اتنے بڑے معجزے آئے کہ جب وہ معجزہ آتا تو وہ کہہ دیتے ہاں بھائی ٹھیک ہے یہ تو اتنا بڑا معجزہ آ گیا، ابھی آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں یہ ختم ہو جائے تو ہم آپ کی بات بھی مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی آپ کے ساتھ جانے دیں گے۔ یہ ایک معجزہ تو نہیں تھا، چلو ایک دفعہ ہو گیا پھر وہ نہیں مانے، چلو جی کوئی بات نہیں، دوسری دفعہ ہو گیا نہیں مانے کوئی بات، تیسری دفعہ ہو گیا، یہ تو 9 معجزے آتے ہیں قرآن میں اور بڑے بڑے معجزے، تو وہ اپنی حالت کو تو بدلنا ہی نہیں چاہ رہے تھے، تو لازم بات ہے پھر ان کے ساتھ بھی اسی طرح کے معاملے۔
والذین من قبلہم اور جو ان کے بعد ہوئے کذبوا بآیات ربہم اور انہوں نے بھی جھٹلایا اپنے رب کی آیتوں کو فأہلکناہم تو ہلاک کیا ہم نے انہیں بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے وأغرقنا آل فرعون اور غرق کر دیا ہم نے فرعون کی آل کو وکل کانوا ظالمین اور وہ سب تھے ظالم ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا بے شک برے جاندار اللہ کے ہاں وہ ہیں جو کافر ہیں، جانداروں میں سے سب سے برے وہ ہیں جو کافر ہیں، جو انکاری ہیں۔ فہم لا یؤمنون پس وہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی کہ وہ جو انکاری ہے، چاہے وہ عملاً انکاری ہے چاہے فعلاً جو انکاری ہے یا قولاً جو انکاری ہے، تو لہذا فرمایا الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم، وہ جو عہد کرتے ہیں ان میں سے پھر قطع کر دیتے ہیں اس عہد کو۔ ابھی یہ دیکھ رہے ہیں ان کی پہچان فرما دی، انکاری کون ہے؟ جو عہد کرتے ہیں، پہلے کیا ہے وہ مومن ہے، وہ عہد کر رہے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، پھر بعد میں اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ ہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون، یعنی کہ وہ ہر بار وہ اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں اور وہ پرہیزگاری نہیں کرتے، وہی اس کا یعنی کہ وہ اس بات سے کہ بالکل یعنی کہ نہیں ڈرتے کہ یہ ہمارے لیے کتنا برا ہو، وہ بالکل پرہیزگاری کی طرف نہیں آتے۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلَفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، پس مہارت سے کام لو جب یہ جنگ میں ہوں اور باغیں جب یہ، تو جو ان کے پیچھے ہیں تاکہ وہ اس سے ان کے لیے یہ یاد دہانی ہو جائے، یعنی کہ ان کے ساتھ مہارت سے آپ کام لیں جب یہ یعنی کہ اس طرح سے ان کے ساتھ پیش آئیں جنگ میں کہ جب یہ بھاگیں تو پچھلے والوں کے لیے یہ عبرت بن جائے، مثال یہی ہے۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، اور اگر آپ خیانت کا آپ کو ہو کسی قوم کا کہ وہ خیانت کرے گی تو آپ لٹا دیجئے ان کی طرف اسی طرح برابر، یعنی کہ وہ جو خیانت کرے تو آپ بھی ان کے ساتھ اس طرح کر سکتے ہیں، وہ اگر اپنا وعدہ خلاف کرتے ہیں تو آپ بھی ان کے ساتھ، پھر آپ کا بھی وعدے کا پاس نہیں ہے۔ اسی طرح کی بات انشاءاللہ سورہ توبہ میں بھی آئے گی۔ ان اللہ لا یحب الخائنین، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہیں پسند فرماتا خیانت کرنے والوں کو۔ ولا یحسبن الذین کفروا، اور مت خیال کریں وہ جو کافر ہیں سبقوا کہ وہ سبقت لے گے، انہم لا یعجزون، وہ نہیں عاجز کر سکتے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ، یعنی کہ اللہ پاک نے فرمایا اور تیاری رکھیں آپ گنتی میں، یعنی کہ کیے رکھیں اس کی ان سے محفوظ گھوڑوں سے، اور تاکہ ان کے اوپر روب بیٹھا رہے جہاں تک آپ کی طاقت ہے، یعنی کہ ان کی گنتی کیے رکھیں جہاں تک آپ کی طاقت ہے، قوت سے اور مضبوط بندھے ہوئے محفوظ گھوڑوں سے، تاکہ آپ کا روب ہو ان کے اوپر۔ عدو واللہ وعدوکم وآخرین من دونہم، یعنی کہ جو دشمن ہے اللہ کے اور دشمن ہے تمہارے اور جو اس کے علاوہ ہیں، لا تعلمونہم ہم اللہ یعلموہم، جن کو تم نہیں جانتے اللہ ہے ان کو جانتا، یعنی کہ ان کے خلاف آپ تیار رکھا کریں۔ اللہ پاک نے فرمایا گنتی کیے رکھا کریں جہاں تک آپ کی طاقت ہوتی ہے، قوت میں بھی ہو گئی یا محفوظ گھوڑوں کی ہوگی، اس سے آپ کا روب بیٹھا رہے گا ان کے اوپر۔ وما تنفقوا من شیء، اور جو بھی تم خرچ کرو گے فی سبیل اللہ یوفی الیکم وانتم لا تظلمون، جو بھی آپ خرچ کرو گے آپ کو وہ لوٹایا جائے گا اور آپ کے اوپر ظلم نہیں ہوگا، یعنی کہ یہ گنتی پوری کرنے کے لیے آپ کوئی بھی چیز جو اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے وہ آپ کو انشاءاللہ لوٹا کر دی جائے گی۔ وَإِن جَنَاحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اگر وہ مائل ہوں صلح کی طرف تو آپ بھی مائل ہو جائیں اور توکل رکھیے اللہ کے اوپر، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے
وہ ہے سننے والا اور جاننے والا۔ وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبُكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور اگر وہ چاہیں گے کہ آپ کو دھوکہ دے تو بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کافی ہے آپ کو، وہی ہے جس نے ایادت کی اپنی مدد سے اور آپ مومنین کے، یعنی کہ مومنین کی اور اپنی مدد سے آپ کی مدد کی۔ اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کی، کیونکہ نبی علیہ السلام کا کام تو نبی علیہ السلام کا تھا نا، اللہ پاک کا پیغام کو نہ پہنچانا اور اس کو نافذ کرنا، تو اللہ پاک نے ان کی مدد کس سے فرمائی؟ مومنین سے، اپنی مدد سے بھی اور مومنین کی بھی مدد سے بھی، الحمدللہ۔ تو فرمایا وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور الفت ڈال دی ان کے دلوں میں، لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلْفَتْ بین قلوبہم، اگر آپ خرچ کر دیتے جو کچھ بھی ہے سب زمین میں، تب بھی آپ ان کے دلوں میں الفت نہیں پیدا کر سکتے تھے۔ الحمدللہ، یہ اللہ پاک نے الفت پیدا فرما دی۔ تو وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے جس نے الفت پیدا فرما دی، بے شک وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی کافی ہے آپ کو اللہ اور ان کو بھی جو جنہوں نے اتباع کی آپ کی مومنین میں سے، یعنی کہ آپ سب کے لیے اللہ کافی ہے، بے شک حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین، اے نبی علیہ السلام ڈھیلے مومنوں کو علی القتال، اوپر قتال کے، یعنی کہ ڈھیل دیجئے مومنوں کو اوپر قتال کے، ان یکم منکم عشرون صابرون، اگر ہوں گے آپ میں سے 20 صبر کرنے والے، یغلبو مئتین، تو وہ غالب رہیں گے 200 کے اوپر، وَإِن یکم منکم مئات یغلبون الفا من الذین کفروا، تو اگر ان میں سے ہوں گے 100 غالب رہنے والے تو وہ ہوں گے 1000 کے اوپر غالب جو کافر ہیں، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ وہ قوم ہے جو عقل نہیں رکھتی، یعنی کہ یہ اللہ پاک کی ایک چھوٹ تھی۔ اس طرح اللہ پاک نے یہاں فرمایا بنی اسرائیل کے لیے کچھ زیادہ تھی، جو سورہ جو اپنا تورات میں واقعات ہے بائبل میں، ان کے لیے تعداد بھی زیادہ تھی، اور اسی طرح جو دشمنوں کا مقابلہ تھا وہ بھی زیادہ تھا۔ تو خیر فرمایا الآن خفف اللہ عنکم، حکم فرمایا اللہ پاک نے، اعلان کر دیا اللہ پاک نے تخفیف کا تو اوپر تمہارے سے، وعالم ان فیکم ضعفا، اور اللہ پاک نے ظاہر کر دیا تمہارے اوپر کہ تم میں ہے جو ہے وہ کمزوری، فَإِن یکم منکم مئات صابر، پس اگر کوئی ہوں گے تم 100 ہوں گے اگر ثابت قدم رہنے والے، تو وہ غالب آئیں گے 200 کے اوپر، وَإِن یکم منکم الف یغلبوا الفین بِإِذْنِ اللہ واللہ مع الصابرین، اور اگر ہوں گے 1000 ثابت قدم رہنے والے تو وہ آ جائیں گے 2000 کے اوپر غالب اللہ کے اذن سے، اللہ کی مہربانی سے، واللہ مع الصابرین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس میں صبر کرنا آپ کے اوپر لازم ہے، اگر آپ صبر کرتے ہیں تو اللہ پاک انشاءاللہ آپ کا ساتھ دے گا، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ پاک ایک کے بھی ساتھ اللہ کافی ہے۔ یہ تو صرف اللہ پاک نے ایک تعداد والوں کے لیے گنوا دی، بے شک جو اللہ کے اوپر توکل رکھتے ہیں وہ ایک بھی پوری کامیابی کے اوپر وہ پورا آ سکتے ہیں اگر اللہ کامیاب کرنا چاہتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لہٰذا اللہ کے اوپر پوری توکل رکھیں تو انشاءاللہ کامیابی بھی ملے گی۔ تو یہاں فرمایا ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض، نہیں تھا اوپر نبی علیہ السلام کے کہ ہوں اس کے ان کے نیچے یعنی کہ قیدی، یہاں تک کہ گاڑی جائے، یعنی کہ بہا دے خون زمین میں، یعنی کہ زمین جو ہے وہ بالکل خون سے گٹھ دی جائے، پوری رنگ دی جائے۔ تريدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرۃ،
واللہ عزیز حکیم، اور آپ چاہتے تھے دنیا کی زندگی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا ہے آخرت، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ جو بدر میں قیدی ہاتھ میں آئے تھے تو ان کے اختلافات جو ہوئے تھے کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے، تو ان سے کچھ فدیہ لے کر ان کو پھر چھوڑنے کی بات جزیہ دیا گیا ان کا، تو اس بارے میں یہ آیتیں اتری تھی جو وہ جو لیا، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر آپ نے یہ آپ کا نہیں تھا کام، چونکہ اس کا پہلے حکم ہو چکا تھا سورہ محمد میں، تو لہٰذا اللہ پاک نے ان کو یہ درگزر فرمایا۔ لولا کتاب من اللہ سبقا، اگر نہیں لکھ دیا گیا ہوتا پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو چھوتا تم کو جو کچھ تم نے لیا تھا اس کے بدلے میں عذاب بڑا۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حلالاً طیباً، تو کھاؤ اس میں سے جو فائدہ ہوا تم کو، یہ جو تم کو فائدہ ہوا۔ یہ دیکھیں نا ابھی یہاں فائدہ کیا ہوا کہ جو انہوں نے مال اس سے جو قیدیوں سے لیا، یہ وہ کوئی مال انہوں نے وہ لوٹا نہیں، یہ قیدیوں سے لیا، تو یہ فائدہ ہو گیا، تو لہذا کھاؤ۔ اللہ پاک نے فرمایا حلالاً، یہ حلال ہے اور پاکیزہ ہے، واتقوا اللہ، اور پرہیزگاری کرو اللہ کی، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری، کہہ دیجیے نبی علیہ السلام ان کو جو آپ کے نیچے ہیں، آپ کے ہاتھ میں ہیں جو قیدی، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر جانچ لے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے اندر خیر، یؤتیکم خیرا مما اخذ منکم، تو لوٹا دی جائے گی وہ خیر جو تم سے لی گئی، یعنی کہ جو تم سے لیا گیا مال وغیرہ وہ لوٹا دیا جائے گا، ویغفر لکم، اور بخش دے گا تم کو، واللہ غفور رحیم، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اگر تم چاہو گے خیانت کرنا تو فقد خانوا اللہ، یعنی کہ اگر یہ چاہیں گے خیانت کرنی آپ کی تو بے شک وہ خیانت کر چکے ہیں اللہ کی، من قبل، آپ اس سے پہلے، فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، تو انہوں نے آپ کے حوالے کر دیا، یعنی کہ ان کے اوپر مکانت اللہ پاک نے دے دی۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کیا اپنے مال سے، وانفسہم، اور اپنی جانوں سے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، والذین اووا نصرہ، اور جن لوگوں نے ان کو ان کی مدد فرمائی اور پناہ دی، یعنی کہ جن لوگوں نے پناہ دی اور ان کی مدد فرمائی، اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ ہیں بعض کے دوست، والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایاتہم من شیء، اور جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت نہیں کی، نہیں ہے وہ آپ کے دوست، یعنی کہ ان کے ساتھ آپ کی کوئی وہ نہیں ہے کچھ بھی دوستی وغیرہ، حتیٰ یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت نہ کر جائے۔ دیکھیں ہجرت ان کے لیے شرط رکھی گئی کہ وہ ہجرت کریں، پھر آپ کے لیے وہ ان کے ساتھ تعلقاتی بیس بن جائے گا۔ تو فرمایا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، ہاں اگر وہ آپ سے مدد چاہیں دین میں، فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ، تو آپ کے اوپر ہے مدد کرنا ان کی، إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، مگر ہاں اس قوم کے بیچ جس میں آپ کے اور اس کے درمیان ایک میثاق ہے، کوئی وعدہ ہے، ان کے خلاف آپ ان کی نہیں مدد کر سکتے۔ اگر وعدہ نہیں ہے تو آپ سے وہ مدد مانگتے ہیں تو آپ ان کی مدد کیجیے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کچھ بھی آپ عمل کرتے ہیں اس کو دیکھتا ہے۔ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے انکار کیا، بعضهم اولیاء بعض، بعض اس کے بعض کے دوست ہیں، الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، مگر یہ کہ وہ فعل کرتے ہیں ایسا کہ وہ فتنہ کریں بیچ زمین میں اور فساد کریں بہت زیادہ، یعنی کہ ان کی جو اصلیت ہے وہ اس طرح کی ہے۔ والذین آمنوا وہاجروا، اور جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں، والذین آووا ونصروا، جنہوں نے ان کو پناہ دی اور مدد کی، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ ہے سچے مومن، لہم مغفرۃ ورزق کریم، یہ ہیں جن کے لیے مغفرت ہے اور رزق ہے عزت کا۔ یہ جو ہے تھے کہ دیکھیں اللہ پاک نے ان کی بشارت سنا دی جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا
اللہ پاک نے ان کو بشارت سنا دی کہ ان کے لیے مغفرت ہو رہی ہے اور ان کے لیے رزق کریم ہے. تو لہٰذا ان کے بارے میں آج جو دنیا جھگڑ رہی ہے ایک صحابہ کو لے کر دوسرے صحابہ کے ساتھ، جو شیعہ وغیرہ اور دوسرے تیسرے جو فرقے ہیں جو لڑ رہے ہیں، یہ سب غلطی کے اوپر ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے جن کی بشارت دے دی تو لہٰذا وہ سچے ہیں اور ان کی بشارت اللہ کی دی ہوئی سچی ہے. والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم وأولو الارحام بعضهم اولی بعض فی کتاب اللہ. اور جن لوگوں نے ایمان لایا بعد میں اور ہجرت کی اور جہاد کیا وہ بھی انہی میں سے ہیں، اور لیکن جو رشتے ہیں وہ بعض کے بعض میں اول ہیں، یعنی کہ پہلے ہیں بعض کے اللہ کی کتاب کے مطابق. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. تو لہٰذا آج ہمارا اختتام انشاءاللہ سورہ انفال پر ہوا. انشاءاللہ یہاں سے آگے پھر شروعات ہوگی. الحمدللہ رب العالمین.